بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں سے وہاں تک جتنے لوگ جاگ رہے ہیں عقیدت سے، دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محبت سے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ ہم یہ کام کریں، دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اب تک جو ہم نے کیا ہے اگر کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا تو ہو جانے دو، اب جو کرنا ہے دل کی آتھا گہرائی سے اپنے آقا مدنی مصطفیٰ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت دل سے محبت سے پیش کریں اور پڑھیں، بابا سے بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ انہیں دیکھتے جاوے، آل رسول کو دیکھتے جاوے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے جاوے، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں؟ زور سے بولو، ماں سے محبت کرتے ہیں؟ باپ سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ جو لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی محبت میں نبی کے نام کا نعرہ لگاوے، جن کے ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، مولا اگر وہ بلا آفت پریشانی میں ہے تو اللہ انہیں پریشانیوں سے بلاؤں سے نجات عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ سارے لوگ جن کی ماں باپ دنیا میں موجود ہیں یا جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سب کے سب اپنی ماں باپ کی محبت میں نبی کے نام کا نعرہ لگائے اور بولے یا رسول اللہ۔ اب دیکھو، ایک بات ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مصطفیٰ جان رحمت کا اختیار بھی ہے اور ماں باپ کے مراتب کا ذکر بھی ہے کہ ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کی بلندیاں کتنی ہوتی ہے، آپ اسے ملاحظہ فرمائے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ یہ منظر کو ملاحظہ، منظر کو دیکھتے رہے اور میری گفتگو کو تھوڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے کی کوشش کریں۔ ادھر دیکھیں مہمان رسول جو یقیناً اس وقت حافظ قرآن بن چکے، جن کے سر پر دستار حفظ و قرأت رکھ دیا گیا، ادھر ہے آل رسول، ادھر دیکھیے مداح رسول ہے، بہت سارے مداحان مصطفیٰ سے آپ نے سنا ہے، نبی کی تعریف سنی ہے، منقبتیں سنی ہے، اولیاء کی تعریف سنی ہے۔ ایک حدیث کو میں بیان کرتا ہوں، جو لوگ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں وہ غور سے سنیں کہ اور جو لوگ ماں باپ سے دور ہوتے ہیں، جو ماں باپ کی باتوں سے نفرت کرتے ہیں، جو ماں باپ کی قدموں سے دور ہیں، وہ لوگ بغور سماعت فرمائے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں نے منت مانی ہے۔ منت سمجھتے ہیں؟ گچھ قبول کرتے، میں نے منت مانی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کون سی منت مانی ہے؟ وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، فدا کا عمی و ابی، اے میرے آقا، میں نے منت مانی تھی کہ اگر یہ میرا فلاں کام ہو گیا، اس کام میں مجھے کامیابی مل گئی، اس میں مجھے سفل مل گیا، تو میں خانے کعبہ تک پہنچوں گا، شہر مکہ جاؤں گا، خانے کعبہ کے قریب جا کر کے کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا، کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے یہی منت مانی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر بتاؤ کیا ہوا؟ تیری منت پوری ہوئی، دل کا ارمان پورا ہوا کہ نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا ہاں ہاں یا رسول اللہ، دل کا ارمان پورا ہو گیا، جو مراد تھی پوری ہو گئی، جو ارمان تھا پورا ہو گیا، جو خواہش تھی پوری ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں پھر چلے جاؤ مکہ اور کعبے کے قریب جانا، کعبے کی چوکھٹ کو بوسا دے لینا، کیونکہ تم نے وعدہ یہ کیا تھا اگر یہ کام ہو جائے تو ہم کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اے میرے غلام، جا اور کعبے کی چوکھٹ کا بوسا دے لے۔ وہ شخص کہنے لگا حبیبی یا رسول اللہ، پاؤں اتنا مضبوط نہیں ہے، بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے کہ میں کعبے تک پہنچوں اور کعبے کی چوکھٹ کو چوموں۔ چلنے کی طاقت نہیں ہے، بدن میں قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ پیدل جا سکو، اس لیے یا رسول اللہ اب کیا کیا جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر تو پیدل جانے کے قابل نہیں ہے تو ایک سواری کر لے، اونٹ پہ سوار ہو جا اور اس پہ سوار ہو کر کے کعبے تک پہنچ جا اور کعبے کی چوکھٹ کا بوسا دے دے۔ وہ شخص پھر کہنے لگا حبیبی یا رسول
رسول اللہ ہم سواری پر بھی جانے کے قابل نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنے سرمایے نہیں ہے میں کعبے تک پہنچ سکوں سواری پر سوار ہو کر کے۔ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ آقا کوئی حل نکال دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم پیدل جانے کے قابل نہیں ہے، سواری پر بھی جانے کے قابل نہیں ہے، میرے نبی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں جا تو واپس چلا جا، اب واپس تو اپنے گھر چلا جا۔ وہ صحابی تھوڑا مایوسی کا اظہار کیا ہے، یا رسول اللہ میری منت کیسے پوری ہوگی؟ جو میں نے وعدہ کیا ہے وعدہ میں کیسے پورا کروں گا؟ یا رسول اللہ آپ گھر واپس بھیج رہے ہیں، قربان جاؤ آقا کے جواب پر میرے آقا مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تو گھر چلا جا، اور جب تم گھر جائے گا تو اپنی ماں کے قریب جانا اور ماں کے قدم مبارک کو چوم لینا۔ ادھر تم ماں کے قدم کو چومے گا، ادھر تجھے کعبے کی چوکھٹ چومنے کا اللہ ثواب عطا فرما دے۔ ماں کے قدموں کی باری آ گئی ہے۔ صحابی جب اتنا سنتا ہے، سنتے ہی آنکھ سے آنسو گرنے لگے، آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ماں سے محبت نہیں ہے؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ کافی محبت ہے۔ پھر اپنی ماں کے قریب جاؤ، ماں کے قدم کو بوسہ دے دو، ماں کے قدم کو چوم لو، تجھے کعبے کی چوکھٹ چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر روتے کیوں ہو؟ صحابی اور رونے لگے۔ میرے آقا فرماتے کیوں روتا ہے؟ تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے حبیبی یا رسول اللہ روتا اس لیے کہ اگر آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدم کو بوسہ دے دو، یا رسول اللہ کاش آج اگر میری ماں ہوتی تو کعبے کی چوکھٹ چومنے کا درجہ ماں کے تلوا چومنے سے ہمیں مل جاتا، لیکن یا رسول اللہ روتا اس لیے ہو کہ میری ماں نہیں ہے، روتا اس لیے ہو کہ میری ماں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کاش اگر میری ماں ہوتی۔ رونے لگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جا جا مت رو، واپس جا۔ اگر ماں نہیں ہے نا تو اس قبرستان میں جا جہاں تیری ماں کی قبر ہے، اس ماں کے قبر کے قریب جانا، ماں کی قبر کے قریب جانا، یہ دیکھنا کہ میری ماں کی قبر ہے، اسے دیکھنا ادھر سرہانہ ہے ادھر پائیتی ہے، ماں کی قبر کی پائیتی کی طرف جا کر کے قبر کا بوسہ لے لے جا، گویا کہ تو نے ماں کے قدم کو بوسہ دیا ہے۔ ادھر ماں کی قبر کی پائیتی کا بوسہ دے گا، ادھر کعبے کی چوکھٹ چومنے کا اللہ تجھے مرتبہ عطا فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، الحمدللہ اتنا سننا تھا۔ وہ صحابی اور زارو قطار رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا۔ میرے آقا فرماتے اب کیوں روتا ہے؟ اب تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ اب تو جا۔ وہ صحابی بلکنے لگا، گر گرانے لگا، کہنے لگا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ روتا اس لیے ہو کہ میری ماں دنیا میں نہیں اور میرے ماں کا انتقال اور وصال اس وقت ہوا ہے جبکہ میں نے ہوش کو سنبھالا نہیں تھا، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے۔ کاش آج یہ پتا ہوتا کہ میری ماں کی قبر یہ ہے تو میں قبری ماں کی قبر کو بوسہ دے لیتا، مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے اس لیے روتا ہوں۔ اب دیکھو میرے آقا کے کرم کو دیکھو، نبی کتنے مہربان ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے چپ ہو جا، مت رو مت رو، جا قبر تجھے پتا نہیں ہے نا؟ ہاں ہاں یا رسول اللہ قبر کا پتا نہیں، قبر کا ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ کون سی میری ماں کی قبر ہے۔ آقا فرماتے جا واپس جا اور اس قبرستان چلا جا، اس قبرستان میں جا جہاں بہت سارے مردے ہیں، جس قبرستان میں تیری ماں کی قبر ہے اس قبرستان میں جا اور وہاں جانے کے بعد تصور کر لینا، حقیقت نہیں تصور کر لینا کہ میری ماں کی قبر ہے یا باپ کی قبر ہے، تصور کر لینا کہ یہی قبر ہے میری ماں کی، یہی قبر ہے میرے باپ کا، یہ تصور کر لینا میرے والدین کی قبر یہ ہے۔
اور اس کی پائتی کو چوم لینا، کعبے کی چوکھٹ چومنے کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا سننا تھا اور رونے لگا، بلک بلک کے رونے لگا، ہچکی لگ گئی۔ میرے آقا فرماتے اب کیوں روتا ہے؟ اب قربان جاؤ، کہنے لگا میرے آقا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، روتا اس لیے ہو کہ مجھے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ میری ماں کون سی قبرستان میں، میرے باپ کون سی قبرستان میں مدفون ہے، نہ قبر کی پتا، نہ جس قبرستان میں ہے اس قبرستان کا پتا مجھے معلوم۔ اے میرے آقا اب مجھے وہ مرتبہ کیسے ملے گا؟ اب میں کتنا بدقسمت ہوں، کم قسمت ہوں، اور کتنی میں بدقسمتی کا شکار ہو چکا ہوں۔ کاش آج مجھے میری ماں زندہ ہوتی تو بھی وہ مرتبہ مل جاتا، ماں کی قبر کا پتہ ہوتا تو بھی مرتبہ مل جاتا، ماں کس قبرستان میں ہے یہ بھی معلوم ہوتا تو بھی مرتبہ مل جاتا۔ یا رسول اللہ ان چیزوں سے میں محروم رہ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب مت رو، جا جا واپس چلا جا، واپس چلا جا، اور تو اپنے گھر جانا، گھر کے آنگن میں زمین میں انگلی سے ایک لکیر کھینچ لینا اور تصور کر لینا یہی میری ماں یا باپ کی قبر ہے، اسی لکیر کو چوم لینا گویا کہ تو نے کعبے کی چوکھٹ کو چوم لی۔ لوگوں، ماں کی اتنی بڑی عظمت ہے، باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ماں کے قدم، باپ کے قدم کو چومو، تجھے کعبے کی چوکھٹ چومنے کا ثواب، ارے ثواب مل جائے گا۔ اب بتائیے کوئی ہم لوگ ماں باپ کے قدم کو چومتے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ ارے بولو ماں باپ سے محبت کرتے ہیں؟ کبھی ماں باپ کو دباتے ہیں؟ ان کو جگہ دیجیے بھیا، جگہ بھیا جگہ، بس 5 منٹ ہے۔ ہندوستان کے بہت بڑے نقیب اکابر نخبہ کی فہرست میں جس کا نام سر فہرست ہے، ادیب شہیر، عالم نبیل، استاذ القراء، حضرت حافظ و قاری کفیل انبر صاحب قبلہ مدظلہ العالی، بس ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ فوراً آپ جو ہے حضرت کی ادھر زیارت کریں گے، دعائیہ کلمات و گفتگو بھی سماعت فرمائیں گے۔